عصر کی نماز کے فوراً بعد قرآن مجید کی یہ سردار آیت ہے جسے اگر کوئی شخص صرف 21 بار پڑھ لے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بندہ بیٹھے بٹھائے ہی مالدار ہو جاتا ہے۔ اور یہ آیت مبارکہ قرآن کی سردار آیت ہے اور اس کو پڑھنے والا بھی سرداتا ہے، اور ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوتا ہے کہ پہلے دن ہی اس بندے کو وہاں سے رزق ملنے لگتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اسی لیے جو لوگ مالدار ہونا چاہتے ہیں، اس عمل کے ذریعے، اس قرآنی سردار آیت کے ذریعے کئی لوگوں کے حالات بدلے ہیں، کئی لوگوں کی زندگیاں بدلی ہیں، کئی لوگوں نے ترقی پائی ہے، اور کئی لوگ جن کو ساری زندگی کچھ نہیں مل سکا تھا اور جو وظائف کر کر کے تھک چکے تھے، انہوں نے عصر کی نماز کے بعد اس کی تلاوت شروع کی، اور پھر ایسی جگہوں سے رزق کا انتظام ہوا کہ آج وہ لوگ جو غریبی کی زندگی گزار رہے تھے آج اتنے مالدار ہیں کہ لوگوں میں رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ کیونکہ دیکھیں آپ نے عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے اس عمل کو کرنا ہے۔ پھر اس کی برکتوں کے کیا کہنے، مغرب کی نماز کے فوراً بعد آپ کو اس عمل کی وہ برکتیں، معجزات، کرامات اور اللہ کی رحمتیں اور انوار و تجلیات بندے پر برسنا شروع ہو جاتے ہیں، اور یہ صرف اتنا سا ٹائم لگتا ہے۔ اس لیے جو لوگ ابھی تک وظائف کی دنیا میں قدم رکھ کر بھی محروم ہیں، وہ اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کریں، خواتین ہو یا مرد حضرات، ہر کوئی اس عمل کو صرف ایک بار کر لے۔ خاص کر جو مالدار بننا چاہتے ہیں، تھوڑی محنت پر زیادہ رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، غیب کے خزانے حاصل کرنا چاہتے ہیں، میرے آقا نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں نہیں جائے گا جو سورج نکلنے سے پہلے یعنی فجر اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی عصر کی نماز پڑھے گا۔ عصر کے وقت کی اتنی اہمیت کو حدیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر بھی اس نماز کا ذکر فرمایا ہے اور بار بار تاکید کی ہے، اور اس کے درمیان جو وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا، اس وقت کا یہ خاص عمل ہے۔ آپ اس کو کسی بھی دن کر سکتے ہیں، اس میں دنوں کی کوئی قید نہیں، بس وقت کا ہونا ضروری ہے۔ تو آپ اسے ظہر کے بعد نہیں، فجر کے بعد نہیں، بلکہ عصر اور مغرب کے درمیان ہی کریں گے تو یہ ساری برکتیں جو میں بتا رہا ہوں، بے اولاد بھی اس کو کر سکتے ہیں، مقروض خاص کر اس عمل کو کریں گے تو مغرب تک انشاءاللہ رزق کا انتظام ہو جاتا ہے، قرضے سے نجات کا انتظام ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کی برکت یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ بہت زیادہ مجبور ہے، بہت زیادہ تنگ دست ہے، جس کا کوئی سانحال نہیں، جو لوگوں کے رویے سے پریشان ہے، غریبی کی وجہ سے، مالی دولت کی وجہ سے پریشان ہے، اور یہ مہینہ بھی بڑی عظمت والا چل رہا ہے، اس بابرکت مہینے میں عصر کے بعد پڑھیں تو آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ واقعی اللہ کے کلام میں کتنی طاقت اور تاثیر ہے۔ اب سب سے پہلی چیز جو میں بتانے لگا ہوں، اس کو آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ یہ آیت مبارکہ 21 بار پڑھنی ہے۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں اور چند چیزیں ہیں جو اسی ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہیں، لیکن ہر ایک کی تعداد مختلف ہوگی۔ یہ جو چیز میں بتانے لگا ہوں، اس کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس کا خاص خیال رکھے بغیر آپ نے عمل نہیں کرنا۔ یعنی کچھ شرائط ہوتی ہے، جیسے بندہ مسجد میں جاتا ہے تو وضو شرط ہے، اسی طرح اس عمل کے لیے بھی چند چیزیں ضروری ہیں۔ اگر عمل کر لیں گے تو کامیاب ہوں گے، کیونکہ کچھ پانے کے لیے کچھ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بات جس کے ذہن میں آ جائے وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ اسی لیے اس ویڈیو کو مکمل دیکھ کر عمل سمجھ کر کریں گے تو انشاءاللہ برکتوں سے کبھی محروم نہیں رہیں گے، یہ گارنٹی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے چاہا تو وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ رزق دینے والا، رحمتیں برسانے والا، کرم کرنے والا، وہ رب تو ہر لمحہ اپنے بندوں کو پکار رہا ہے کہ میری طرف آؤ، تمہیں وہ سب کچھ عطا کر دوں گا جس کی تم تمنا کرتے ہو، تمہاری ہر دعا قبول ہوگی، ہر فریاد سنی جائے گی، جو چاہو مانگ لو عطا کر دیا جائے گا۔ اب اسی ترتیب کے ساتھ دوستو آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے آپ نے قرآن مجید کی یہ مختصر سی سور مبارکہ جو بالکل سادی اور آسان ہے، اسے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود پاک، پھر 3 مرتبہ یہ سورہ، اور قرآن کریم کی جو سردار آیت ہے
اسے جہاں بھی پڑھنے کا کہوں وہیں پڑھنا ہے، اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرنا، کیونکہ اللہ والوں کا بتایا ہوا طریقہ ایک خاص ترتیب ہے۔ دیکھیے کچھ اعمال دیکھنے میں مختصر اور سادے ہوتے ہیں لیکن طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ وقت بہت قیمتی ہے۔ کچھ دن باقی دنوں کی طرح ہوتے ہیں اور کچھ دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت، فضیلت اور رحمت رکھی ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا۔ یہ وظیفہ دیکھنے میں مختصر ہے لیکن طاقت بہت بڑی ہے۔ بندے کی بیٹھے بٹھائے حاجتیں پوری ہوتی ہیں، مالدار، امیر، غریبی، تنگ دستی، تمام معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر بن عمار بن ربیع نے اپنے والد سے روایت بیان کی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص ہرگز آگ میں داخل نہیں ہوگا جو سورج نکلنے اور غروب ہونے سے پہلے کی نمازیں پڑھتا ہے، یعنی فجر اور عصر۔ اور بصرہ کے ایک آدمی نے شہادت دی کہ میں نے بھی یہ روایت سنی، حکیم الامت مفتی احمد یار خان نے اس حدیث کے اس حصے پر فرمایا کہ جب بندہ قبر میں جائے گا تو اسے عصر کا وقت ہی دکھائی دے گا، اس لیے عصر کے وقت خصوصاً اس نماز کی حفاظت کرو اور اسی درمیانی وقت میں یہ خاص عمل کرنا ہے۔ جو لوگ پریشان ہیں کہ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن کمائی میں برکت نہیں، تو برکت اور کثرت دونوں اس ذریعے آئیں گی۔ درود پاک آپ کوئی بھی پڑھ سکتے ہیں، چاہے درود ابراہیمی ہو یا کوئی اور، بس تعداد وہی رکھیں جو بتائی گئی۔ پھر سورۃ الفاتحہ کو بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں۔ میں 40 بار روز پڑھتا ہوں لیکن آپ کو صرف بتائی گئی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، آمین۔ اور آمین کے 4 حرف کے برابر اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے 4 فرشتے مقرر کر دیتا ہے جو اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو جس کے لیے فرشتے دعا کرے وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ اور نبی نے فرمایا جس کی اثر چھوٹ گئی گویا اس کا گھر مال لٹ گیا۔ اسی لیے آج کے بعد عصر کی نماز کو قضا نہ ہونے دے، یہ عمل صرف ایک دن کر کے دیکھے، دل کرے گا کہ روز کرے، روز برکتیں حاصل کرے۔ اصل میں عصر کے بعد رزق بڑا ملتا ہے، کیونکہ اس وقت اللہ کے نوری ملائکہ فرشتے زمین پر اکٹھے ہوتے ہیں، دن والے فرشتے واپس جاتے ہیں اور رات والے آ جاتے ہیں، ان کی آپس میں ملاقات ہوتی ہے اور اس وقت اللہ کی رحمتوں کا نزول سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ اور جب بندہ اس وقت رحمت والی آیات پڑھتا ہے تو اس پر رحمتیں موسلا دھار بارش کی طرح برسنے لگتی ہیں۔ اسی لیے جو شخص ان نمازوں کا دھیان رکھے وہ جہنم میں نہیں جائے گا، اور جو نہ پڑھے اس کا سب کچھ برباد ہو جاتا ہے۔ اکثر دیکھا ہے لوگ نماز کے قریب نہیں آتے اور باقی سارے معاملات کرتے ہیں، پھر بربادیاں شروع ہوتی ہیں۔ اس لیے اگر آپ عصر چھوڑنے والے ہیں تو آج سے تہیہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے عمل شروع کریں کہ نمازوں کی پابندی، خصوصاً عصر کی پابندی کروں گا، انشاءاللہ کامیابی مقدر ہوگی۔ فاتحہ کو آمین کے ساتھ 3 بار پڑھیں۔ یہ وہ سورت ہے جو 2 بار نازل ہوئی جسے سورت مت کہا جاتا ہے۔ جب یہ نازل ہوئی تو فرشتوں نے عرض کیا کہ یہ خاص آپ کو عطا ہوئی، تو خاص چیز کی برکتیں خاص ہوتی ہیں۔ حضرت زریر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ حضور نے 14ویں رات کے چاند کی طرف دیکھ کر فرمایا کہ تم اپنے رب کو اسی طرح دیکھو گے بنا کسی مشقت کے، بشرطے تم نے فجر اور عصر پڑھنے میں کوتاہی نہ کی تو اللہ کی زیارت ہوگی۔ پھر حضور نے آیت تلاوت فرمائی اور نماز کی وصیت فرمائی، تو اس نماز کو اہمیت دیں۔ اس کے بعد سورۃ الاخلاص شریف پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ سبھی صورتیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ جب بندہ وظائف کو ان کی شرائط اور طریقے کے مطابق پڑھتا ہے تو کامیاب ہوتا ہے۔ فاتحہ اور اخلاص پڑھنے سے اللہ ایک پورا قرآن پڑھنے کا ثواب دیتا ہے۔ 300 شہیدوں کے برابر ثواب لکھا جاتا ہے، رزق بڑھتا ہے، معاملات حل ہوتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، دکھ مصیبت سے نجات ملتی ہے۔ یہ ساری برکتیں اس عمل سے ملیں گی، اور یہ مہینہ بڑا خاص ہے۔
मुहर्रम और रजब इज्जत वाले महीने हैं। जो बंदा इस अमल को करे उसकी इज्जत, रिजक और दौलत बढ़ती है, मसाइल हल होते हैं, दुआएं कबूल होने लगती हैं, क्योंकि अल्लाह इस अमल करने वाले को हर साल हज की तौफीक अता फरमाए, इतने पैसे दे कि वो हर साल हज को जाए। अल्लाह के खजाने वसी हैं, बंदे का गुमान वहां नहीं पहुंच सकता। फिर सूरतुल कौसर पढ़े, इससे अल्लाह सारे गुनाह माफ फरमा देता है, चाहे समंदर की झाग के बराबर भी हो। और ये सूरत दुश्मनों के लिए तीर, मौजिज़ात, शफात, मकाम, जन्नत की अता, सहाबा की जमात, दीन का गलबा, दुश्मनों पर फतुहात, सब कुछ इसके अंदर है। फिर एक आयत जो अपनी जगह पर निहायत अहमियत की हामिल है, और आपको याद होगा कि हमारी गुज़श्ता 2 नशस्तें इसी एक आयत के मुताले में तक हुई। और यकीनन इस आयत मुबारका का ये हक, इसलिए कि न सिर्फ ये कि इस सूरह मुबारका का ये उमूद मरकजी मजमून है, बल्कि जैसा कि मैं अर्ज कर चुका हूँ, डॉक्टर रफीउद्दीन मरहूम की एक रिवायत के मुताबिक इमामुल हिंद हज़रत शाह वलीउल्लाह देलवी रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक की आयत मुबारका यानी सूरह सफ की आयत नंबर 9 पूरे कुरान मजीद का उमूद, मरकज और महवर, जिसके गिर्द के पूरे कुरान मजीद के मज़ामीन घूम। अपनी ये नाचीज़ राय भी अर्ज कर चुका हूँ कि पूरे कुरान मजीद के लिए यह आयत मुबारका महवर है या नहीं, लेकिन सीरतुन नबी अला साहिब वस्सलाम के सही फहम के लिए यकीनन लाज़मी कलीद, उसके लिए यकीनन उमूद की हैसियत रखती है। इस आयत मुबारका को समझेंगे तो सीरतुन नबी का फहम हासिल हो, इसलिए कि किसी भी अजीम शख्सियत के कारनामा हयात को एहसास करने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि उसका मकसद है, उसके सामने अपनी जिद्दोजहद और अपनी मसाइल से हदफ के तौर पर क्या है, उसी के हवाले से एहसास किया जाएगा तो किस दर्जे में कामयाबी। इस आयत मुबारका पर जैसा कि मैंने अर्ज किया, गुज़श्ता 2 नशस्तों का अक्सर व बेशतर हिस्सा अक्सर कर चुके हैं। मुझसे पिछली नशस्त में एक गलती हुई है और उसकी तरफ एक साहब ने हमारे शुरकाए तक से उन्होंने तवज्जो दिलाई है, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। ले युज़हिरहू जो मरकजी लफ्ज़ है इस उमूद वाली आयत का, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अला दीनि कुल्ली। ले युज़हिरहू का जब मैंने तज्जिया किया तो जो इब्तिदा में लाम आया है उसके लिए रवा रवी में मेरी ज़ुबान से लफ्ज़ निकल गया कि ये हर्फ जार लाम है, हर्फ जार, हुरूफ जार है। ये एक गलती है जो रवा रवी में हुई है। असल में ये या तो इसे लाम कै कहते हैं या लाम तालील कहते हैं। ले युज़हिरहू ताकि गालिब कर दे उसको, ताकि वो गालिब कर दे उसको। लाम जार जो है हर्फ जार के तौर पर लाम जब आता है तो अस्मा पर आता है, अकाल पर, इसलिए इस लाम के बाद महसूस माना जाता है या कै या अन। ले अन युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे उसको, ले कै युज़हिरहू ताकि वो गालिब कर दे। तो ये जो हुरूफ है अन, लन, कै, इज़न, ये 4 हुरूफ वो हैं जो फेले मुजारे पर दाखिल होते हैं और फिर उसको नस्ब देते हैं। ले युज़हिरहू ता पर ज़बर इसलिए देते हैं। तो ये लाम तादली कहें या लाम कै कहें। अलबत्ता एक बात पर अगर गौर करें कि जहां तक मफहूम का ताल्लुक है, इसमें वो हर्फ जार वाला लाम जो है उसका मफहूम मौजूद, इसलिए कि जब हर्फ जार के तौर पर लाम आता है तो उसके मानी होते हैं किसी शय के लिए, वास्ते, जैसे कि अक़ीमिस सलाता लिज़िक्री, नमाज कायम करो मेरी जिक्र के लिए, मेरी याद के लिए, मेरी याद के वास्ते। तो ये किसी शय के वास्ते, किसी शय के लिए, ये दर हकीकत लाम जब हर्फ जार के तौर पर आता है तो उसका मफहूम, यहाँ वो मफहूम मौजूद। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को यानी मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 2 चीजें देकर, अल हुदा यानी कुरान हकीम और दीन हक़, इसलिए या इस वास्ते कि वो गालिब कर दे उसको पूरे के पूरे दीन पर। तो ये जो असल मफहूम है आप यहाँ मौजूद। बहरहाल जहां तक फनी एतबार से ये बात सही है कि ये हर्फ जार नहीं है बल्कि लाम तालील या लाम कै। अब हम आगे चल रहे हैं। इस सूरह मुबारक का जो चौथा हिस्सा है ये फिर 4 आयात पर मुश्तमिल है। वो 4 आयात अभी मैंने तिलावत की है, आपने समाअत फरमाई। इन 4 आयात का मज़मून है जिहाद के लिए पुरजोर दावत, और इसका जो रब्त है इस उमूद के साथ उसको पहचान, वही है अल्लाह जिसने भेजा अपने रसूल को मोहम्मद को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल हुदा दीन हक़ देकर, ताकि वो गालिब करते उस दीन हक़ को कुल के कुल निज़ाम ज़िंदगी पर।
اب ظاہر بات ہے کہ یہ غلبہ دین حق محنت سے ہوگا، مشقت سے ہوگا، جہاد سے ہوگا، قتال سے ہوگا، ایثار سے ہوگا، قربانی سے ہوگا، گھر بیٹھے تو نہیں ہوگا، ہاتھ پر ہاتھ ڈالے تو نہیں۔ لہذا اس کے لیے ضروری ہے کہ اب دو لوگ بھی ایمان کے دعوے دار ہیں اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ اللہ ہے اپنے رسول کو بھیجنے والا، اس پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ رسول کا مقصد قرار دیا گیا غلبہ دین حق، اور رسول پر ہمارا ایمان ہے۔ تو جو لوگ بھی اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان کے مدعی ہیں، دعوے دار، اب ان کا فرض کہ وہ تن من دھن اس مقصد بعثت محمدی علیہ صاحب الصلاۃ والسلام کی تکمیل کے لیے لگا دے، کھپا دے۔ لہذا نہایت پرزور دعوت ہے جو ان 4 آیات میں سامنے آ رہی ہے۔ میں ذرا چاہوں گا کہ اس ربط کو ذرا اور گہرائی میں آپ سمجھ لیں، اس لیے کہ آیت نمبر 9 پر ایک گفتگو ہم اس اعتبار سے بھی کر چکے ہیں کہ یہ آیہ مبارکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت اور رسالت کی تکمیل کا بیان کر رہی ہے۔ یعنی ختم نبوت کا ایک تصور یہ ہے کہ پہلے نبوت کا سلسلہ چل رہا تھا، حضور پر وہ آ کر ختم ہو گیا، اب آپ کے بعد جیسے کہ حضور نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، اب میرے بعد کوئی نبی۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ آپ پر نبوت اور رسالت کی تکمیل ہو، یہ تکمیل نبوت اور رسالت اصل میں بنائے فضیلت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ محض رسالت کا ختم ہو جاتا ہے، اس میں تو فضیلت کی کوئی بات نہیں۔ فضیلت کی بنیاد تو یہ ہے کہ آپ پر رسالت کی تکمیل ہوئی، نبوت کی تکمیل۔ اس تکمیل نبوت اور رسالت کے 5 مظاہر کی تفصیل سے گفتگو ہو چکی ہے گزشتہ نشست میں۔ میں چاہتا ہوں پھر گن لیں یاد۔ سب سے پہلا مقصد کیا ہے کہ آپ اللہ کے واحد رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جن کی بعثت پوری نوع انسانی ہے۔ اس کا تعلق ہے جو سائنسی اور تکنیکی ارتقا ہوا ہے نسل انسانی کے ارتقا کے دوران، کہ اب یہ ممکن ہو گیا تھا کہ ایک نبی کی دعوت پوری نوع انسانی تک پہنچ سکے اور ایک نبی کی دعوت پر پوری نوع انسانی کو جمع۔ اس سے پہلے ذرائع رسل و رسائل ایسے نہیں تھے کہ ایک نبی کی بعثت پوری نوع انسانی کے لیے ہو۔ تو پہلا مقصد یہی ہے کہ آپ کی بعثت ہے وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ دوسرا کیسا؟ اگرچہ ہدایت کا سلسلہ تو حضرت آدم سے چلا آ رہا، اما یاتینکم منی ھدی فمن تبع ھدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ جتنے صحیفے نازل ہوئے وہ صحف ابراہیم تھے یا صحف موسیٰ تھے، جتنی کتابیں آئیں وہ تورات ہو، زبور ہو، انجیل ہو، سب میں ہدایت تھی مدل، لیکن یہ ہدایت اب کامل ہو گئی ہے قرآن، الہدیٰ، دی گائیڈ، دی کمپلیٹ گائیڈ، دی فائنل گائیڈ۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور سابقہ کتابوں کی حفاظت کا ذمہ لیا۔ تیسرا مقصد جو تمدنی ارتقا ہوا ہے نوع انسانی کا، اب نوع انسانی اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ اسے ایک نظام اجتماعی کا لگا، انفرادیت کا دائرہ سکڑتے سکڑتے بہت محدود ہو چکا ہے اور اجتماعیت کا تسلط جو ہے انسانی زندگی پر بہت گہرا ہو چکا، بہت وسیع ہو چکا۔ لہذا اب اصل جس جو طے مطلوب ہے انسان کو درکار ہے وہ ایک نظام عدل اجتماعی۔ تو گویا کہ دین ایک نظام کی حیثیت سے اس کی تکمیل ہوئی ہے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ یہ تیسرا منظر ہے حضور پر تکمیل نبوت کے ساتھ۔ چوتھے اور پانچویں جو مظاہر ہیں تکمیل رسالت کے، ان کا تعلق ہے اتمام حجت کے ساتھ۔ اتمام حجت بھی حضور کے ذریعے سے بدرجہ کمال و اتمام ہوا ہے۔ اتمام حجت کے بھی درجے ہیں۔ آپ کسی بات کو کسی کے سامنے بیان کر دیجئے، بہت عمدگی سے بیان کر دیجئے کہ بات اس کی سمجھ میں آ سکتی، یہ بھی ایک درجے میں اتمام حجت ہے۔ لیکن آپ اس شے کا ایک عملی نمونہ پیش کر دیں، یہ ہے اصل میں کہ اتمام حجت اب نقطہ عروج کو، نقطہ کمال کو پہنچا۔ کہ صرف ذہنی صلاحیت کی درکار نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے، کم تر ذہنی صلاحیت کے لوگ بھی دیکھ لیں کہ یہ ہے اس کی برکات، یہ ہے اس کی کیفیات۔ تو گویا کہ اب اس کے بعد اتمام حجت درجہ آ۔ تو اس میں پہلی اتمام حجت تو ہوئی ہے پوری نوع انسانی پر کہ دین حق کا ایک عملی نمونہ پہ۔ اگر یہ دین حق صرف نظری طور پر قرآن مجید ہی میں ہوتا یا حضور اس کی مزید تشریح بھی فرما دیتے اپنی احادیث شریفہ میں، تب بھی ایک طرح کا اتمام حجت تھا، لیکن جب تک کہ اس کا ایک ماڈل، اس کا ایک نمونہ نہ دکھا دیا جاتا، بدرجہ تمام و کمال اتمام حجت نہیں۔ لہذا حضور نے لِیُظْہِرَہُ عَلَى الدِّینِ کُلِّہ، جان رسل محنت و مشقت کے نتیجے میں وہ نظام قائم کر کے اس کا ایک عملی نمونہ دکھا دیا۔ اب یہ تا قیام قیامت نسل انسانی پر حجت، ہر کجا بینی جہان رنگ و بو، آنکھ یا خاک کرو یا تارجو،
یا ضرور مصطفیٰ رافعات یا حنود اندر صلاۃ۔ اور اسی اتمام حجت کا دوسرا پہلو ہے وہ امت پر، کہ آپ نے یہ اظہار دین حق کا جو فریضہ ہے، دین کے غالب کر دینے کا فریضہ، یہ معجزوں کی مدد سے کر کے نہیں دکھایا، بلکہ انسانی مشقت، جد و جہد، محنت، ایثار، قربانی، مسائل جھیل کر، تکلیفیں برداشت کر کے، ہر طرح کی جو بھی آزمائشیں ہو سکتی ہیں ان سے خود بھی بدت نفیس گزر کر اور اپنے صحابہ کو بھی ان سے گزار کر absolutely at the level of human effort and struggle یہ کارنامہ کرتے تھے۔ یہ بہت اہم پہلو ہے سیرت النبی کا صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ یہ کہ قدم قدم پر مطالبے آ رہے تھے، معجزہ نہیں آیا، معجزہ بس قرآن ہے، جس کو سمجھنا ہو یہ معجزہ ہے، محمد کا اصل معجزہ یہ قرآن۔ ورنہ آپ سوچئے کہ اگر بنی اسرائیل کے لیے جب کہ ان کو شدید بھوک کی کیفیت جو ہے اس نے ستایا تو من و سلوہ نازل ہو گیا، کیا حضور اور آپ کے صحابہ کا درجہ ان سے کہیں بدل نہیں تھا کہ غزوہ تبوک کے دوران من و سلوہ نازل کیا جائے؟ نہیں نازل، بھوک اور پیاس کی مشقت نہیں تھے، ہیومن لیول پر ایفرٹ کا ایک نمونہ قائم کیا ہے، ایثار، قربانی، جد و جہد، مصیبتیں جھیل کر۔ در حقیقت یہ جو ہے آخری اتمام حجت یہ امت پر، کہ اب جب بھی اظہار دین حق حالت دین کلہ کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے امت میں سے کوئی گروہ کھڑا ہوگا تو اس کے سامنے حجت موجود ہے، یہ تمام مصیبتیں، یہ تمام تکلیفیں، یہ تمام آزمائشیں محمد رسول اللہ والذین معہ صلی اللہ علیہ وسلم ورضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان سب کو جھیلنی پڑی، ان سب میں سے گزرنا پڑا۔ یہ ہے اصل میں آخری نقطہ جس کا تعلق ہے ان 4 آیات کے ساتھ، اب پکارا جا رہا ہے اس کی جوت کے لیے، اس اطاعت و قربانی کے لیے، اس محنت و مشقت کے لیے، اس جان رسل جد و جہد کے لیے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم۔ اے ایمان والو، یہ جو اصطلاح ہے اے ایمان والو، کتاب کا جو یہ صیغہ ہے، بارہا میں عرض کر چکا ہوں کہ اگرچہ لفظ آتا ہے یہاں پر ایمان کا، لیکن مراد یہاں پر ہے تمام مسلمان، ان میں منافقین بھی شامل ہے، تو بھی مدعی ایمان در حقیقت اس سے اے ایمان والو۔ قرآن مجید میں کہیں مسلمانوں کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین اسلموا، کہیں منافقین کو خطاب نہیں کیا گیا یا ایھا الذین نافقوا، لیکن چونکہ اہل ایمان ہی کے گروہ میں مومنین صادقین بھی تھے، منافقین بھی تھے، اور ایک بین بین کی کیفیت بھی تھی جس کا تذکرہ سورہ حجرات میں آ چکا ہے۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم مومن ہو گئے ہو، بس صرف یہ کہہ سکتے ہو کہ تم مسلمان ہو گئے، اسلام سے۔ گویا کہ یہ 3 گروہ ہو گئے۔ ویسے تو یہ کہ ان تینوں کے درمیان بڑا فصل ہے، ایمان کے نہ معلوم کتنے مدارج ہوں گے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر اور ایک عام صحابی کے ایمان تک کتنے درجات ہوں گے، پھر نفاق سے بھی کتنے درجے ہوں گے، عبداللہ ابن ابی کے نفاق سے لے کر کوئی اگلا درجے کا منافق کتنے درجے ہوں گے، ایک شمار کرتے ہیں۔ اور بیچ میں یہ ایک 0 پوائنٹ ہے کہ نہ ایمان نہ نفاق بلکہ اسلام ہے، اور ان سب کو خطاب کیا جاتا ہے یا ایھا الذین آمنوا۔ تو یہاں پہ اصل میں ترجمہ کرتے ہوئے الفاظ اگر ہم استعمال کریں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے ایمان والو نہیں، اے ایمان کے دعوے دارو، اے مدعیان ایمان، هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، کیا میں تمہاری رہنمائی کروں، کیا میں تمہیں بتاؤں ایک ایسی تجارت جو تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے، چھٹکارا۔ اس میں پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ یہ بڑا ہی فطری اسلوب ہے تعلیم کا، سوال جواب، سوال کیا جائے تاکہ جو بھی شاگرد ہیں، جو سامع ہیں، جو بھی زیر تربیت لوگ ہیں، پہلے وہ چونک جائے، وہ پوری طرح متوجہ ہو جائے۔ یہ اسلوب قرآن مجید میں بھی بہت مرتبہ آیا ہے اور حدیث نبوی میں بہت کثرت ہے، بلکہ حضور کا انداز تو بہت چونکانے کا ہوتا تھا۔ جیسے وہ حدیث جو ہے کہ آپ نے سوال کیا اتدرون من المفلس، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہوتا؟ آپ حیران ہو گئے، کون سی بات ایسی تھی، مجھے تو کبھی جانتے مفلس کون ہوتا۔ بہرحال عرض کیا، جب سوال کیا ہے حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم عرض کیا المفلس عندنا من لا درہم لہ ولا دینار، حضور ہم تو اسی کو مفلس سمجھتے ہیں جس کے پاس درہم و دینار نہیں، وہ کیا کریں گے، اور سونا چاندی نہیں، برباد نہیں۔ میری امت کا مفلس وہ ہے جو عبادات میں تو بڑے گٹھڑ اور بوجھ لے کر آئے گا قیامت کے دن، لیکن یہ ہے کہ حقوق العباد کے اندر اس نے کوتاہی کی ہوگی، کسی کو گالی دے دی ہوگی، کسی پر کوئی تہمت تراش کی ہوگی، کسی کا مال ہڑپ کر لیا ہوگا، کسی کی عزت کے اوپر حملہ کیا ہوگا، یہ سب دعوے دار آ جائیں گے اور اس کی ساری نیکیاں عبادتیں ان کو دے دی، پھر بھی حساب نہیں ختم ہوگا، مدعیان اب بھی ہوں گے، تو ان کے گناہ جو ہے وہ اس کے کھاتے میں درج کیے جائیں گے اور وہ ان کے گناہوں تلے دب کر جہنم میں پہنچے گا۔ یہ مفلس وہی انداز یہاں سوال کیا
तुम बताऊं मैं तुम वो तिजारत जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से छुटकारा देता है, निजात तलब है। यहाँ बाबे पाल अंजा यिंजी ईजान हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। अलीम जो है अलम कहते हैं तकलीफ को, रंजो अलम उर्दू में मुकाबल है। अलीम फ़ईल के वजन पर सिफ़त मुशब्बह बन गया, निहायत रंज देने वाला, निहायत तकलीफ दे। फारसी में अगर कि अलमनाक का लफ्ज़ इस्तेमाल हो जाता, लेकिन असल में दर्दनाक लफ्ज़ है फारसी का होगा, दर्दनाक अलमनाक। अब दूसरा पॉइंट नोट कीजिए कि लफ्ज़ तिजारत यहाँ आया, इस कदर आसान कहीं लफ्ज़, ये बात मैंने बारहा कही है, कुरान मजीद ने अपने असल मैसेज और पैगाम को निहायत सादा अल्फाज में, कोई मंतसी एक नहीं, कोई फलसफियाना भारी भरकम इस्तिलाहात। अब तिजारत हर कोई जानता, तिजारत की तिजारत में जाहिर बात है कुछ माल भी लगता है, क्या कितनी क्या है, न कुछ सरमाया चाहिए और फिर मेहनत भी लगेगी, मेहनत और सरमाया, ये सब कुछ किस लिए, इसी मनफात के हुसूल मनफात के लिए, नफा के हुसूल के लिए कुछ पैसा भी लगाना और माल अपनी जान भी कपाना, मेहनत भी करना, ये चीज। तो यहाँ पर वो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है तिजारत का, तो जिसका मफ़हूम जो है वो हर सब को माना। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम पर ज्यादा तवज्जो दीजिए। सवाल वो नहीं है कि क्या तुम्हें वो रास्ता बताया जाए जो तुम्हें बहुत आला मनसब दिला दे, बहुत ऊंचे दर्जा तक पहुंचा दे। अगर ये सवाल होता तो इसका इम्कान बाकी था कि उससे कमतर पर भी निजात तो हो सकती है। भाई तुम्हें वो हम दस्ते पर देते हैं जिससे फर्क नहीं लगा चलिए, तो गोया के एक तारे के लिए समझ सकता है कि मुझे ना भी मिल सके वो, तो पास होने का इम्कान तो है। लेकिन ये कि यहाँ कहा जाए तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा। अगर कि आम तौर पर कहा जाता है कि मफ़हूम मुखालिफ जो है वो हर जगह पर लाजमी तौर पर दुरुस्त नहीं होता, लेकिन इस मकाम पर समझिए कि मफ़हूम मुखालिफ जो है वो लाजमी है, जरूरी, वरना ये कलाम मोहब्बत। अगर तसव्वुर ये हो कि इसके बगैर भी निजात है तो फिर ये कलाम मोहब्बत है। इसका मतलब है कि आपको इस कलाम के ऊपर एतमाद की मालूम निजात मुमकिन ही यही है जब तक कि ये तरके अमल, ये तिजारत इख्तियार न करो। हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं तुम्हारी रहनुमाई करूं। अदुल्लो दल्ला यदुल्लो, ये किसी लफ्ज़ दलील बना। दलील कहते हैं वो कह किसी चीज की तरफ आपकी रहनुमाई करते। अब दलील जो है अकीली होती है, दलील राह भी होती है, किसी तरीके से रहनुमाई करना, बता देना, कोई चीज जो है किसी को सुझा देना, ये है दल्ला यदुल। तो हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, क्या मैं बताऊं तुम्हें, क्या तुम्हें सुझा दूं, क्या तुम्हें बता दूं, क्या तुम्हारी रहनुमाई कर दूं उस तिजारत की तरफ जो तुम्हें दर्दनाक अज़ाब से छुटकारा। ये जो आखिरी टुकड़ा है इस आया मुबारक का, अब इसका पस मंजर के साथ बड़ा गहरा था। तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, मैंने अभी अर्ज किया अगर ये नहीं करोगे तो निजात पाना दर्दनाक अज़ाब से, इसकी उम्मीद मौहूम। जरा आप पीछे आइए, अगर ये तिजारत इख्तियार नहीं करोगे तो गोया कि तुम भी यहूद के नक्श कदम पर चल रहे होगे, जिन्होंने हजरत मूसा के साथ वो तर्ज अमल इख्तियार किया कि जब उनसे कहा गया कि अल्लाह की राह में जंग करो तो उन्होंने कोरा जवाब। अगर तुम ये रास्ता इख्तियार नहीं करोगे तो गोया कि तुम यहूद का वो तर्ज अमल इख्तियार करोगे जो उन्होंने हजरत मसीह अलैहिस्सलाम के साथ, गोया कि उन्हीं के नक्श कदम पर तुम चल रहे होगे अगर तुमने ये रास्ता इख्तियार। इससे भी पीछे जाइए, जिसको मैंने कहा था कि पहली 4 आयात तमहीदी, अगर ये रास्ता जिहाद का इख्तियार नहीं करते हो तो गोया कि तुम्हारा मामला ये है कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, इस दफा जो है उसके मुस्तहिक़ हो जाओगे, ये दफा तुम्हारे ऊपर लागू कि तुम कहते कुछ हो करते। दावा है अल्लाह पर ईमान का और अल्लाह के रसूल की मोहब्बत और इश्क का, लेकिन ये कि ये काम जो है अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जिसके लिए पुकारा जा रहा है उसके लिए, ये पूरा पस मंजर जो है दर हकीकत नोट कर लीजिए कि तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम, अज़ाब अलीम से छुटकारा पाना है तो ये काम जरूर करना होगा। अगर ये काम नहीं करोगे तो गोया कि तुम यहूद के नक्शे कदम पर चल रहे हो। अगर ये काम नहीं करोगे तो गोया कि तुम्हारे ऊपर वही दफा जो है वो आयद हो जाएगी कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, कबुरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तफ़अलून, क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। और अल्लाह के गज़ब और बेज़ारी को भड़काने वाली है ये बात कि तुम कहो जो करते। इस मकाम पर मैं चाहता हूँ कि एक आयत मुबारक का जो हमारा मतबूआ जो है किताब की शक्ल में मुंतखब किताब, उसमें वो एक मुस्तक़िल दर्स की हैसियत से है, लेकिन यहाँ दर हकीकत मैंने अपने इस दर्स के दौरान इसको इस जगह पर मुनासिब समझा है कि यहाँ उस आयत को, यह आयत नंबर 24 की है सूरह तौबा की, इसको यहाँ लगा दिया। मेरे नजदीक इस मजमून को इस कदर क्लियरली इस आयत के अंदर वाज़ेह किया गया है, वो चाहिए कि अच्छी तरीके से हम देखें कि जिहाद का
کیا مقام اور مرتبہ ہے ہمارے لیے، اس لیے کہ جہاد سے روکنے والی چیزیں کیا ہوتا ہے؟ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اقتداروں کی، اولاد کی، بیوی کی، اور ان تمام علائق دنیاوی اور مال و اقبال دنیاوی کی محبت، یہی تو راستہ روکتی ہے۔ کب کی راہیں مجھ کو پکارے، دامن پکڑے کھاؤں گھنیری، یہی چیزیں ہیں کہ جو انسان کو روکنے والی ہے۔ لہذا دیکھیے کہ کس قدر خوبصورتی سے، کتنی جامعیت سے، فصاحت و بلاغت کی انتہا۔ اور ویسے یہ کہ علامہ اقبال نے بھی واقعہ یہ ہے کہ بہت ہی یعنی ایک ثبوت فراہم کیا ہے جامعیت کا اپنے شعر کے اندر، یہاں پہ کہ ان تمام چیزوں کو انہوں نے دو میں جمع کیا۔ یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گناہ لا الہ الا۔ تو گویا کہ ایک ہے رشتہ و پیوند اور ایک ہے مال و دولت دنیا۔ یہاں قرآن مجید ہے مال و دولت دنیا کی تین صورتیں، رشتہ و پیوند میں جو اہم ترین رشتے ہو سکتے ہیں پانچ، ان اے نبی ان سے کہہ دیجیے ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگوں، اگر ہو تمہیں تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتے دار اور وہ مال جو تم نے جمع کیے ہیں اور وہ تجارت جس کے مندے کا، جس کے کساد کا تمہیں اندیشہ لاحق رہتا ہے، اور وہ مسکن، وہ گھر، وہ حویلیاں جو کہ تمہیں بڑی محبوب ہے، بڑی پسند ہے، خوب سجایا ہے ان کو، اگر یہ چیزیں احب الیکم، محبوب تر ہے تمہارے نزدیک، من اللہ، اللہ سے، ورسولہ اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ اور اس کی راہ میں جہاد، فتربصوا تو جاؤ انتظار کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ دلا دے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں۔ دو چیزیں اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 5 بھی اسی ٹکڑے پر ختم ہوئی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ اللہ ایسے فاسقوں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ ان کی سنت نہیں۔ تعلیم ہدایت کو ہدایت، فاسق اور فاجر کے جو اپنے فسق اور فجور کے اوپر، اپنی بغاوت پر اور معصیت پر وہ اڑے ہوئے ہیں، ان کو زبردستی ہدایت نہیں دیتا، یہ اللہ کی سنت نہیں، ورنہ تو پورا فلسفہ امتحان و ابتلا ختم ہو جائے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یہ تو ہے ہی زندگی آزمائش کی۔ اللہ جبرن ہدایت دے گے تو پھر اس میں آزمائش کا مسئلہ ختم ہو۔ تو دو چیزیں یہاں گویا کہ ایک ترازو ہے جو ہم نے حد تک کو بھی اپنے باطن میں نہ سمجھے۔ ایک پلڑے میں 8 محبتیں ڈالی، باپ کی محبت، بیٹے کی محبت، بھائی کی محبت، بیوی کی محبت، اولاد اور رشتے داروں کی محبت، تب یہ رشتہ و پیوند، بڑے پیارے الفاظ اقبال نے بھی استعمال کی۔ دولت دنیا کی جو ہے، یہ مال و دولت دنیا، اس کی 3 صورتیں۔ مال انسان نے جو جمع کیا ہے، جو بھی اس نے اپنی محنت کی ہے، اس سے جو بھی یہاں وہ مختلف شکل ہے، اس کا جو بھی کیپیٹل ہے، اس کا جو سرمایہ ہے، اس کے جو ایسٹ ہے، پھر نمبر 2 جو بھی کاروبار کمایا ہے، بڑی مشقت کی ہے اس کے لیے، بڑی محنت کے ساتھ جو ہے وہ اب کاروبار اس جگہ پر پہنچا ہے کہ اب اس میں سے اگر ذرا بھی انسان اپنا وقت نکالتا ہے، اپنی توجہ ہٹاتا ہے، تو کاروبار کا معاملہ یہ کہ وہ پنجہ الٹا کرنے لگتا ہے، پھر بجائے نفع کے نقصان ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لہذا وہ کاروبار جس کو انسان محنت سے جماتا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے چاہتا ہے اپنے اندر لگاتین رکھتا ہے انسان کو، تو اس کی تقاض پر بڑی محنت کے ساتھ اس کاروبار کو جو ہے یہ پہیا جو ہے گھمایا ہے اس کو بڑی محنت کے ساتھ، اب اس کا جو ہے اس کے اندر تقاض اور بندے کا لائق ہے۔ اور آخری کیا ہے، انسان مکان بناتا ہے، حویلیاں بناتا ہے، کوٹھیاں بناتا ہے، خوب سجاتا ہے۔ آج کل جو آپ نے دیکھا ہوگا جس طریقے سے ماربل توپا ہوا ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ پیسے اتنے زیادہ ہیں، دولت اتنی کثیر ہو گئی ہے کہ انسان جیسے کہ کسی چیز کو توپا جا رہا ہے، یہ پیسے تو پھٹے ہوئے ہیں مکانوں کے۔ پھر اندر جو ہے جو بھی ڈیکوریشن کے لیے نہ معلوم کہاں سے ڈیکوریشن چیز لائے گئے، کہاں سے یہ ہے فرنیچر آیا ہے، آدمی کو اچھا لگتا ہے، یہ وہ چیزیں جو ہیں بڑی پسند محبوب ہے۔ تو یہ مال و دولت دنیا اور رشتہ و پیوند، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم، یہ 8 محبتیں ایک پلڑے میں ڈالیے۔
اللہ کی محبت، رسول کی محبت، اور یہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت تو ہو سکتا ہے زبانی کلامی آپ دعویٰ کریں، میں کیسے جھٹلا سکتا ہوں؟ آپ کہیں مجھے تو اللہ کو بڑی محبت، میں کیسے نفی کروں گا کہ آپ کا یہ دعویٰ دے دیا؟ آپ کہیں رسول سے بڑا عشق ہے، بہت محبت، کیسے دعویٰ کیا جا سکتا ہے؟ کیسے آپ کے دعوے کی نفی کی جا سکتی ہے؟ ہاں اگلی چیز ہے جو بتائے گی، نتیات یہ ہے، پیمانہ یہ ہے، وہ جہاد کی کبھی، اگر جہاد ہے اللہ کی راہ، اس کی محبت جو ہے وہ تو صاف نظر آتا ہے، کتنا ایثار ہے، کتنی محنت ہے، کتنا وقت خرچ کر رہے ہیں، کتنا مال کھپا رہے ہیں، یہ ساری چیزیں کی ظاہر بات ہے کہ آیا ہے سب کے سامنے۔ تو احب الیکم من اللہ و رسولہ والجہاد فی سبیلہ، اصل ہے یہاں جو ہے وہ جہاد۔ اگر آپ یہ پڑھنا پہلا بھاری ہو گیا تو جاؤ دفاؤ بیٹھو، یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بتا دے، اور اللہ ایسے فاتح کو بتا دے۔ یہ آیت مبارکہ اور زیادہ نکلے گی جب ہم آخری کی صورت ہے سورہ حدید، اس کا مطالعہ کریں گے، وہ ہمارا پورا چھٹا حصہ جو ہے جن تک اپنی صاحب کا اسی ایک صورت کا مشتمل ہے۔ لیکن اس میں چاہتا ہوں دو باتیں اور، کیونکہ یہاں پہ لفظ محبت آیا ہے، انسان کو کتنی محبت ہے اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اس کی راہ میں جہاد سے، اور پورا سب کی آیت نمبر 4 میں بھی لفظ محبت آیا، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں، اس طرح صفیں باندھ کر گویا کہ عیسیٰ الہی کی بات۔ ان دونوں محبتوں کے حوالے سے جان لیجئے کہ محبت ہمیشہ باہمی، آپ کو کسی سے محبت ہے تو اس کو بھی آپ سے لازماً محبت ہو۔ انگریزی کا جو محاورہ ہے لو بگیٹس لو اینڈ ہیٹریڈ بگیٹس ہیٹ، آپ کے دل میں کسی سے نفرت ہے، چاہے اوپر سے چاپلوسی آپ کر رہے ہیں اور جو بھی ہے سخن سازی کر رہے ہیں، لیکن آپ کے دل کی نفرت یہ ریفلیکٹ ہوگی اور اس کے دل میں بھی آپ کی طرف نفرت پیدا ہوگی۔ آپ کو دل میں محبت ہے، چاہے آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، زیادہ آپ کے جذبات کے اظہار کی آپ کو عادت ہے، آپ کا مزاج نہیں، لیکن یہ کہ دل میں محبت ہے جس سے، اس کے دل میں بھی لازماً آپ سے یہ محبت صاحب۔ چنانچہ اس کے حوالے سے نوٹ کیجئے کہ اللہ کی محبوبیت کبریٰ کا مقام جو آیا ہے وہ یا تو سورہ صفوت آیت میں آئے جو ابھی میں نے تلاوت کی، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص، اور ایک اور مقام ایسا ہے جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں آج، اس لیے کہ اس کی وجہ سے ذہن جو ہے وہ صحیح بات تک نہیں پہنچتا بلکہ راستے میں ایک جگہ پر اٹک کرتا۔ وہ آیت جو ہے ہمارے ہاں مذہبی مواعظ میں اور تقاریر میں خطبات جمعہ میں بہت کثرت سے بیان کی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے نبی ان سے کہہ دیجئے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، اللہ تم سے محبت کرے۔ یہ محبت باہمی کی آیت یہ ہے، وہ غالباً جس طرح یہ دونوں دو طرفہ محبت کا ذکر آیا ہے یہاں، غالباً میرے ذہن میں اس پر پورا استعداد نہیں ہے، میرا اندازہ ہے کہ شاید اس طرح سے یہ کہیں بھی جمع ہو کر ایک آیت میں محبت باہمی، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم محبت کرتے ہو اللہ سے، اور جو نتیجہ نکلے گا یحببکم اللہ، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا۔ تو درمیان میں اس کے لیے جو شرط بتائی ہے، راستہ بتایا ہے، فاتبعونی، یہاں اس طرف سے اتباع کا جو تصور ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے یہ راستے میں الجھا دیتا ہے آدمی کو اور صحیح حقیقت تک پہنچنے لگے۔ اتباع سنت کا تصور تو یہی ہے کہ آپ نے داڑھی رکھی، آپ نے پائچہ جو ہے وہ اتنے سے اوپر کر لیے، وضاقتہ جو ہے آپ نے بنا دی، آپ نے کھڑے ہو کر کھانا نہیں کھایا، بڑا تیر مارا کہ آپ نے چاہے گلاس کے اندر کسی ایک دعوت میں سب لوگ کھڑے ہو کر کھانا کھا رہے ہیں، آپ نے بھی بیٹھ کر کھا رہے ہیں، چاہے زمین پر بیٹھنا پڑ گیا، اتباع رسول۔ اسی طریقے سے فرض کیجئے کہ آپ چمچ سے کھانا نہیں کھا رہا تھا، چمچہ استعمال نہیں کرا، یہ تمام چیزیں اصل میں سارا تصور اتباع جو ہے وہ ان کے اندر محدود ہو کر ہے، حالانکہ اصل اتباع کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میری کتاب اسوہ رسول اس پر موجود، سورہ احزاب کی آیت میں وہ کس مقام پر آئی؟ رسول کی اصل سنت تھا کہ جب سے وحی کا آغاز ہوا ہے اس وقت سے لے کر اور حیات دنیاوی کے آخری سانس تک آپ کو دن کیا سوال ہے، کس چیز کی فکر دامن دی گئی، کس میں آپ نے رات اور دن ایک کیے، کس کام کے لیے آپ نے محنت اور اپنی مشقت کو ہے وقت کیے رکھا، وہ تو دو ہی کام ہے، اللہ کے دین کی تبلیغ اور دعوت، اور اللہ کے دین کی اقامت اور اس کے لیے جہاد۔ اس میں اتباع کرے نا، اور اس سے ہٹ کر صرف داڑھی اور لباس اور مسواک اور وضاقتہ اور بیٹھ کر کھانا یا جو بھی چیزیں ہیں، میں ان میں سے کسی کی توہین نہیں کرنا چاہتا، یہ تمام چیزیں انتہائی قیمتی ہوں گی بشرطے کہ وہ اصل اتباع ہوگی،
لیکن اصل وہ اتباع نہیں ہے، تو یہ اتباع کا دھوکہ، یہ اصل میں اپنے آپ کو فریب دینا کہ ہم بڑے متبع سنت ہیں اور بڑے متبع اصول ہیں، اور جب متبع اصول ہو گئے ہیں تو گویا کہ اللہ کے محبوب ہو گئے۔ ان چیزوں کے حوالے سے اپنے آپ کو متبع اصول کا سمجھ کر اور محبوبیت کبریٰ کے مقام پر فائز کرنا، یہ ہے سیلف ڈسپٹ، یہ ہے اصل دھوکہ۔ دینداری کا اصل میں یہ وہ تصور ہے، اتباع سنت کا یہ تصور ہے کہ جو اس وقت ہمارے ذہنوں میں ہے۔ لہذا جب آیت پڑھیں گے فَاتَّبِعُونِی، اتباع کے بارے میں صرف یہ چیزیں آئیں۔ مجھے اقبال نے کہا ہے کہ گاہ میری نگاہ تیز تیر گئی دل وجود، گاہ الٹ کے رہ گئی میرے توہمات۔ تو یہ اتباع کا پورا تصور جو ہے وہ یہی الٹ کر رہ جاتا ہے، اور اس سے آگے جو ہے یہ تصور سامنے نہیں ہے کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ میرا سونا، میرا جاگنا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا، میرا چلنا، میرا پھرنا، میری رات، میرا دن، میری صبح، میری شام، ہر شے جو ہے وہ در حقیقت ان دو چیزوں کے لیے وقت ہو کر رہ گئی ہے، اللہ کے لیے، اور اللہ سے مراد کیا؟ اللہ کے دین کی دعوت تبلیغ اور اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جدوجہد کے لیے جہاد۔ یہ ہے اصل اتباع۔ اس اعتبار سے اس آیت کو بھی در حقیقت اس کے اصل مفہوم کے اعتبار سے اسی کے ساتھ ٹانک لیجیے جو سورہ صف کی آیت نمبر 4 ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ یہی وجہ ہے کہ وہ آیت مبارکہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہ آیت آئی ہے سورہ احزاب کے ذریعے، غزوہ احزاب کے ذریعے، سورہ احزاب کی آیت پڑھی۔ وہ ہے اصل محمد رسول اللہ کا، ان کے صحابہ کا، جو غزوہ احزاب میں سب استقامت، جو بھی بڑی سے بڑی جو ہے صورت جو ہے جو بن گئی تھی خوفناک، اس میں بھی اللہ پر اعتماد اور یقین، اور اسی جہاد اور قتال پر اور اپنی سرفروشی اور جان بچانے کے لیے پوری آمادگی جو ہے، یہ ہے اصل رسول کا، اور یہ ہے اصل میں صحابہ کرام کا اتباع رسول، اس لیے کہ ان سے بڑھتا تو متبع رسول اور کوئی نہیں چلتا۔ تو اس اعتبار سے یہ آیت مبارکہ یہاں پر ٹانک لیجیے، یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم، اہل ایمان کیا میں بتاؤں تمہیں وہ کاروبار جو تمہیں دردناک عذاب کی چھٹکارا دلاتا؟ اگر وہ نہیں کرو گے تو دردناک عذاب سے چھٹکارے کی امید موہوم ہے۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دے۔ اب آئیے اگلی آیت کی طرف، وہ تجارت کیا؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون۔ یہاں پر اگر کہ سیدھا استعمال ہوا فعل مضارع، لفظی ترجمہ ہوگا تم ایمان لاؤ گے یا رکھو گے اللہ پر اور اس کے رسول پر، اور جہاد کرو گے اس کی راہ میں اپنے اموال کے ساتھ اور اپنی جان، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم علم رکھتے ہو، اگر تمہیں علم حاصل ہے۔ فعل مضارع جو ہے ظاہر بات ہے کہ یہ خبر کی صورت ہے، یہ کرو گے کلام خفیف، لیکن اس پر اجماع ہے کہ دلیل کا کہ یہاں اصل میں فعل امر ہے، خبر کی صورت میں یہ کلام ہدایہ ہے، فعل امر ہے، ایمان لاؤ اللہ پر اس کے رسول پر، ایمان رکھو اللہ پر اس کے رسول پر، جیسا کہ ایمان کا حق، اور جہاد کرو اس کی راہ اور کھپاؤ اس کے اپنے مال کی اور اپنی، یہ ہے تمہارے لیے بہتر اگر تم سمجھو، اگر تمہیں علم تھا۔ اس کے لیے ایک ثبوت کہ یہ ہے عام طور پر یہ اسلوب جو ہے عربی زبان میں معروف اسلوب ہے، اس کی ایک مثال جو ہے انگریزی کے حوالے سے بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی کہ ایک تو شکل ہے کہ ڈو اٹ، اب یہ فعل امر ہے، آپ کو کچھ دیر سمجھتا ہوں، یو ول ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ، یہ تو ایک مستقبل کا فیوچر ٹینس ہے، تم یہ کرو گے، لیکن یہاں در حقیقت معلوم ہوا کہ اس امر کے اندر اتنی شدت پیدا ہو گئی، تمہیں یہ کرنا ہوگا، یہ تمہارے لیے لازم ہے، اس کے سوا کو راستہ ہے، یو ہیو ٹو ڈو اٹ، یو ول ڈو اٹ۔ یہ در حقیقت اگر کہ ویسے اگر سادہ انداز میں تو وہ تو فیوچر انڈیفینٹ ٹینس ہے، یو ول ڈو اٹ، لیکن یہ کہ حقیقت میں یہاں مراد کیا ہے؟ پہلے امر ہے، اور وہ امر بھی نہایت کافی ہے۔ یہ تو ایک اسلوب کا انداز ہے کہ یہاں پر پہلے مضارع جو آیا ہے، لیکن یہ کہ مراد اس کے امر، ایمان لاؤ یا رکھو اللہ پر اس کے رسول، اور جہاد کرو اس کی راہ میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ، اور سیاق کو سباق سے بھی کہتی ہے کہ یہ بات ثابت ہے، اس لیے کہ سباق کیا ہے، اس کی آیت کون سی؟ سبق جو پہلے گزر چکی، اس میں سوال
کہ کیا تمہیں وہ راستہ بتایا جائے، وہ تجارت بتائی جائے جو تمہیں عذاب علیم سے کچھ کرتا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس کا تقاضا ہے کہ اب جو آئے وہ پہلے اب وہ یہاں پر اس کے ساتھ مطابقت جو ہے فعل مضارع کی یا کلام قبلیہ کی نہیں، اس سے بھی زیادہ قطعی ثبوت جو ہے وہ ہے جو اس سے سیاق کی طرف یہ کلام جا رہا۔ اگلی آیت میں یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم، یہ فعل مضارع جو مجزوم ہے جزم کے ساتھ، یہ جواب شرط، اگر ایسا کرو گے تو یہ ہوگا۔ معلوم ہوا کہ یہاں پر در حقیقت فعل امر ہی کا یہ جواب آ رہا ہے کہ اگر تم امتثال امر کرو گے، جو حکم تمہیں دیا جا رہا ہے اس پر عمل پیرا ہو جاؤ گے تو یہ نتیجہ نکلے گا کہ اللہ تمہاری مغفرت بھی فرمائے گا اور تمہیں جنتوں میں۔ گویا کہ یہ بظاہر کلام قبلیہ حقیقت میں کلام عیسائیہ ہے، یہ امر ہے بصورت خبر۔ اب آگے چلیے، تؤمنون باللہ ورسولہ، اب یہاں گویا کہ جب خطاب کیا گیا تھا یا ایھا الذین آمنوا سے، اور یہاں تؤمنون باللہ ورسولہ، تو اس سے ثابت ہو گیا کہ وہاں مراد ہے ایمان کا دعویٰ یا ایمان کا وہ پہلا مرحلہ اقرار باللسان، اور یہاں مراد ہے ایمان حقیقی۔